بہت سارے بچوں کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ اسکائی کیوں بلو ہے اور یہ اسکائی کیوں ریڈش کلر ہو جاتا ہے. یہ جب سورج نکلتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو یہ کیوں ریڈش ہوتا ہے. ان سارے سوالات کا جواب میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دوں گا. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کا ہمارا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آج کا ٹاپک ہمارا سائنس کے ریلیٹڈ کا ٹاپک ہے. اسکائی کا جو کلر ہے ان دو چیزوں پہ انحصار ہے. نمبر 1 ایٹماسفیئر، نمبر 2 سن لائٹ. آف کورس ان دونوں کو آپ کو جاننا چاہیے. جب سورج سے وائٹ لائٹ آتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے لائٹس ہوتے ہیں، جیسے وائلٹ، بلو ہو گیا، اورنج، گرین، انڈیگو اور ریڈ. ان 5 کلر میں ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ایک ویو لینتھ ہوتا ہے. ویو لینتھ ایک فزکس کا ٹرمز ہے. سب سے زیادہ ویو لینتھ جو ہے وہ وائلٹ کا ہے اور سب سے کم ویو لینتھ جو ہے وہ ریڈ کلر کا ہے. ہمارے زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ زیادہ تر گیسز کے بنا ہوا ہے. نمبر 2 گیس پارکلز اور واٹر ڈراپلیٹ ہو گئے اور واٹر کے ویپرز ہو گئے. ان سارے یہ چاروں جو ہے آپ کے زمین کے ایٹماسفیئر میں پائے جاتے ہیں. گیسز میں ہمارے پاس جو کیمیکلز ہوتے ہیں، اپروکسیمیٹلی نائٹروجن کی ہمارے پاس جو پرسنٹیج ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 78% نائٹروجن ہوتا ہے اور 21% آکسیجن ہوتا ہے. جو کہ ایک 1% رہ جاتا ہے اس میں آپ کے اور گیسز آ جاتے ہیں، جیسے آرگان ہو گئے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہو گئے اور مختلف قسم کے گیس آپ کے آ جاتے ہیں. تو آپ سپوز کر لیں کہ یہ لائٹ، سن کی جو لائٹ جو ہے ان پارٹیکلز پہ پڑتے ہیں، ان مالیکیولز پہ، تو کیا فینومینا ہوتا ہے. جب سورج کی روشنی ان مالیکیولز پہ پڑتی ہے تو یہ اسکیٹرنگ کرتا ہے. اسکیٹرنگ ایک فینومینا ہے. اسکیٹرنگ اس سے کہا جاتا ہے جب سورج کی روشنی یہ مالیکیول جو ہے ایبزورب کر لیتا ہے اور پھر یہ روشنی جو ہے مختلف ڈائریکشن میں یہ پھر ایمٹ کر لیتا ہے، تو اس کو ہم اسکیٹرنگ کہتے ہیں. ایمٹ یعنی خارج کر لیتے ہیں مختلف ڈائریکشن میں. تو ان 7 کلرز میں آپ کا زیادہ لائٹ کون سا اسکیٹر زیادہ ہوگا؟ آپ کی زیادہ اسکیٹر لائٹس وہ ہوگا جن کی آپ کی ویو لینتھ جو ہے وہ کم ہو، تو وہ زیادہ اسکیٹر ہوگا. اس میں آپ کے جو کلر آتے ہیں، بلو آتا ہے، انڈیگو آتا ہے، وائلٹ آتا ہے، یہ زیادہ اسکیٹرز ہوں گے کیونکہ اس کا ویو لینتھ جو ہے بہت ہی کم ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ اسکائی جو ہے یہ پھر ہمیں بلو نظر آتا ہے. تو یہاں پر پھر بھی ایک بات ہے، یہاں پر پھر ایک سوال بنتا ہے. ہمارے پاس بلو لائٹ کی جو ویو لینتھ ہے وہ تو کم ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے پاس تو وائلٹ اینڈ انڈیگو کی بھی جو ہے ویو لینتھ کم ہے. تو کیوں ہمیں یہ انڈیگو یا وائلٹ کے شیپ میں ہمیں یہ اسکائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، ہمیں صرف بلو نظر کیوں آ رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ اسکائی بلو اس لیے نظر آ رہا ہے، گیس کے جو مالیکیول ہے وہ بلو لائٹ کو زیادہ اسکیٹر کرتا ہے. یہ بلو لائٹ جو ہے، یہ گیس کے مالیکیول جتنے بھی اس لائٹ کو ایبزورب کرتا ہے وہ زیادہ بلو لائٹ کے ڈائریکشن میں بلو لائٹ کو زیادہ ہی یہ ایمٹ کرتا ہے، مختلف ڈائریکشن میں یہ پھیلاتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں یہ اسکائی کا جو کلر ہے وہ ہمیں بلو نظر آتا ہے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بلو لائٹ جو ہے یہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے ہیومن آئی کے مطابق وائلٹ سے، اس لیے ہم یہ اسکائی اس لیے بھی ہمیں بلو نظر آتا ہے. تو لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ گیس پارٹیکل یہ واٹر ڈراپلیٹ جو ہے یہ بھی سن لائٹ کو اسکیٹر کرتا ہے. ہاں، یہ بالکل سن لائٹ کو اسکیٹر کرتا ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ مختلف ہے، اس کو جتنی بھی گیس یا اس کے جو مالیکیول کو جتنی بھی سن لائٹس اس کو ملتے ہیں وہ اتنی ہی لائٹ کو جو ہے اسکیٹر کرتا ہے. ہمارے پاس 7 کلر ہے تو یہ 7 کلر کو اسکیٹر کریں گے. تو ایز اے ریزلٹ میں ہمارے پاس ایک وائٹ کلر کریٹ ہوتا ہے، جنریٹ ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ بادل جو ہے یہ ہمیں پھر وائٹ نظر آتا ہے. تو یہ ڈسٹ اور ڈراپلیٹ کی وجہ سے ہمیں پھر یہ بادل جو ہے ہمیں سفید نظر آتا ہے. تو آج کی ایک یہ شارٹ ویڈیو تھی جو کہ کنفیوژن سولو کرنے کے لیے میں نے آپ کو کے لیے بنایا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا فینومینا ہے، اگر آپ کسی اور کے ساتھ بھی یہ شیئر کرو، اس کی نالج میں بھی اضافہ ہو جائے گا. انشاءاللہ اس ویڈیو میں ملیں گے، تب تک میں آپ لوگ سے اجازت چاہتا ہوں. اور ہاں، سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو.